نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حالت ایمان میں پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ویسے تو اللہ پاک نے ہم پہ اتنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، انسان صرف اگر اپنے جسم پر غور کرے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی نایاب نعمتیں ہیں کہ انسانی عقل ان پہ حیران رہ جاتی ہے۔ آنکھ کی نعمت دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں 2 آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس سے ہم دنیا کی رنگینی کو دیکھتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے، کسی کو اللہ نے یہ بینائی کی نعمت نہ دی ہو، کسی نابینا سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ ان آنکھوں کی کیا نعمت ہے، ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جس کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، اس سے پوچھے کہ یہ بولنے کی کیا نعمت ہے۔ جس کو اللہ نے چلنے کے لیے لاتیں ٹانگیں تو دی ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتا، ان میں چلنے کی قوت نہیں ہے، ان سے ذرا پوچھیں یہ چلنے کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کا جسم اللہ کی نعمتوں کا مجموعہ ہے، لیکن ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ پاک نے جو ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص گناہ کرتا رہا اور پھر توبہ کرنے کے بعد اس حال میں اللہ کے پاس چلا گیا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال کر پھر جنت میں لے آئیں گے اگر اس کے پاس یہ دولت ہوگی۔ دنیا میں ہمارے پاس جو دولت ہوتی ہے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کسی کے پاس سونا ہو، زیور ہو، دولت ہو، مال ہو تو ہم اس کو تجوریوں میں رکھتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کو چور و چکے ہم لوٹ کر لے جائیں، اس لیے ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایمان کی نعمت ہے، یہ بھی اس بات کے متقاضی ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان اس نعمت کی طاق میں لگا رہتا ہے، اور جب وہ انسان کو غافل دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل پہ حملہ کر کے اس کے دل سے یہ جو نور والی نعمت ہے، یہ اللہ کا جو نور اس کے دل کے اندر ہے، اللہ کی جو محبت اس کے دل کے اندر ہے، یہ دولت، محبت کی دولت، یہ محبت کے موتی وہ دل سے چرا لیتا ہے، اور پھر اس میں کیا کرتا ہے، اس میں خواہشات کی راکھ کو بھر دیتا ہے۔ ہم نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں جو محبت کی نعمت دی تھی، تعلق کی نعمت دی تھی، اپنی یاد کی نعمت دی تھی، اپنی دوستی کی نعمت دی تھی، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اسی لیے شیطان نے ہمارے دل کے اندر محبت، دنیا کی محبت کی راکھ بھر دی۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نکال کے دنیا کی محبت کی راکھ بھر دی۔ ایک بزرگ جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے صاحبزادے علم حاصل کر کے آئے، بڑا فصیح و بلیغ بیان کیا، ایک اجتماع رکھا، بڑا فصیح و بلیغ بیان کیا بزرگوں کے صاحبزادوں نے، بڑا مجمع تھا، سنتا رہا۔ پھر جب بیان ختم ہوا تو ساتھیوں نے حضرت سے کہا حضرت آپ بھی بیان فرمائیں۔ حضرت ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فرمانے لگے کہ طبیعت میری ناساز ہے، رات میں نے دودھ رکھا تھا پینے کے لیے، بلی آئی اور اس دودھ کو پی گئی۔ حضرت کا یہ فرمانا تھا، مجمع جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ جو صاحبزادے تھے انہوں نے عرض کی
کہ ابا جی آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے تو صرف یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دودھ میں نے رکھا تھا اس کو بلی پی گئی ہے، تو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہ مجمع کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھئی یہ جو سامنے بوڑھا شخص رو رہا ہے، اس سے پوچھو کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ وہ ان بوڑھے شخص کے پاس گئے، کہنے لگے جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جی نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، ابا جی نے تو سیدھی سی بات کی ہے کہ جی بلی دودھ کو پی گئی ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میاں بات یہ ہے کہ آپ کے والد نے یہ نہیں کہا کہ بلی دودھ پی گئی، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح حفاظت سے حاصل کیا ہو، محنت سے حاصل کیا ہوا دودھ ذرا سی غفلت سے اس کو بلی پی جاتی ہے، اسی طرح انسان کے محنت سے کیے ہوئے اعمال جو ہیں یہ ذرا سی غفلت سے شیطان ان کو اچک کے لے جاتا ہے۔ انسان ذرا سا غافل ہوتا ہے، شیطان ان اعمال کو اچک کے لے جاتا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ یہ شیطان کا ہتھیار ہے نا۔ انسان محنت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، نیکیاں جمع کرتا رہتا ہے، پھر کیا ہے؟ شیطان اس کو کسی کی غیبت پہ لگا دیتا ہے، کسی کی چغل خوری پہ لگا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری محنت سے حاصل کی ہوئی نیکیاں وہ غیبت میں ضائع ہو جاتی ہیں۔ غیبت ایسا گناہ ہے کہ انسان کی نیکیاں غیبت کرنے والے کے پاس چلی جاتی ہیں۔ کسی نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی، آپ کے بارے میں کچھ گفتگو کی، تو آپ نے اس کو ہدیہ جو ہے ایک پلیٹ میں ہدیہ بھیجا، قاصد کو بھیجا، غلام کو، اور کہا کہ یہ ہدیہ ان کو دے آؤ، اور اگر وہ پوچھیں کہ مجھے ہدیہ کیوں بھیجا گیا ہے تو ان سے کہنا ہم نے اپنی نیکیاں، محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں مفت میں ہمیں دے دیں، تو ہم نے تمہاری خدمت میں اس ہدیہ کو بھیج دیا۔ تو جب وہ قاصد جو ہے وہ لے کر گیا اس ہدیے کو شخص کے پاس اور کہا جی حضرت نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو اس نے کہا جی مجھے کیوں بھیجا ہے؟ کہا حضرت نے فرمایا ہے تم نے اتنی محنت سے تم نے نیکیاں کی اور مفت میں ہماری خدمت میں بھیج دیں، تو ہم تمہیں یہ دنیا کے ہدیہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ پھر شرمندہ ہوا اور اس گناہ سے توبہ کی۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، غیبت شیطان کا حربہ ہے، حسد شیطان کا حربہ ہے، حرص شیطان کا حربہ ہے۔ ہم جب اس طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، شیطان پھر ہم پہ حملہ کر دیتا ہے، پھر ہماری محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں، ہماری محنت سے کمائے ہوئے اعمال ان کو لمحوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ شیطان سے کیسے بچا جائے؟ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے اللہ کی یاد۔ جو دل اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے اس پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے۔ ایک بزرگوں نے خواب میں دیکھا، دل میں یہ خیال آیا کہ جو میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اس کا کوئی نفع بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خواب میں دیکھا ایک جسم ہے مثالی شیشے کا، اور اس کے کندھے کے اوپر ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے، شیطان جو ہے مینڈک کی شکل میں ہے، اور وہ جو جسم ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے دل سے، اور جب وہ رکتا ہے تو شیطان ایک زبان نکالتا ہے لمبی سی، اور وہ زبان سیدھا اس کے دل میں چلے جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کرتا ہے پھر وہ دل سے باہر نکل جاتی ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے پھر اس کے دل کے اندر چلے جاتی ہے۔ شیطان کے حربوں کو روکنے کے لیے جو اللہ کا بتایا ہوا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کا نام ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے پھر شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جس جگہ پر اذان دی جائے، روایات کے اندر ہے، وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی یاد ہے نا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ جب بندہ رات کو سوئے، حکم یہ ہے کہ جب رات کو سو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کمرے کے دروازے کو بند کر دو، باہر گھر کے دروازے کو بند کر دو۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر گھر کے دروازے کو بند کرتا ہے پھر شیطان اس جگہ پر داخل نہیں ہو سکتا، اس جگہ پر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر جو ہے وہ گھر کے دروازے بند کر کے سو جایا جائے۔ جس جگہ جہاں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے پھر شیطان اس پہ حملہ کر کے اس کو قابو نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے غافل ہو۔
جب بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے پھر شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، پھر شیطان اس پہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کرتے 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 پھر بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے جو محبت کے نور ہے، اللہ سے جو محبت کے موتی ہیں وہ اس کے دل میں ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے کہو ساتھیوں سے جی نماز پڑھ لو تو وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، جی قربانی کیوں نہیں کی، پیسہ بھی ہے مال بھی ہے، ٹال مٹول کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں، اس لیے کہ گناہوں کے نحوست کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اور پھر اس دل سیاہ کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، ہر چیز کو کوئی چیز مانجنے والی ہے۔ کپڑے کو ہم برش سے دھوتے ہیں، صابن سے دھوتے ہیں، برتن کو ہم صابن سے دھوتے ہیں، ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے صاف ہوتی ہے، اور دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَال وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، دل کس سے یاد ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، دل اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ جو دل کا ریگمال ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر سے کہ نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو سیاہ ہو گیا اس کا دل گناہ کر کر کے، یہ سیاہی اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے، پھر انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل جیسا حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ مومن کی بصیرت سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر یہ معاملہ اس کے دل کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر وہ چلتا اللہ کے نور سے ہے، وہ دیکھتا اللہ کے نور سے ہے، وہ بولتا اللہ کے نور سے ہے، وہ سوتا اللہ کے نور سے ہے، اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، جتنا ہم اللہ کو راضی کریں گے، اتنا ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور نورانیت پیدا ہوگی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے، دھیان اس کا اللہ کی ذات کی طرف ہو، کام بھلے دنیا کے کرے، دنیا کے کام کرتا ہو، دل اس کا اللہ کی یاد میں ہو۔ بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ایسا کیسے ممکن ہے، ہم کام کریں گے تو دھیان اللہ کی طرف کیسے رہے گا؟ ہمارے بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے تو کچھ دن وہ روئے گی پیٹے گی، پھر کیا کرے گی؟ پھر گھر کے سارے کام کرے گی، وہ آٹا بھی گوندے گی، برتن بھی دھوئے گی، گھر کے باقی کام کرے گی، صفائی بھی کرے گی، کپڑے بھی دھوئے گی، لیکن اس کا دل جو ہے وہ بچے کی یاد میں ہوگا، دل اس کا ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ دنیا کے سارے کام تو کرتے ہیں لیکن دل ان کا اللہ کی یاد کی طرف ہوتا ہے۔ بظاہر وہ لوگوں سے بات گفتگو بھی کرتے ہیں، گھر والوں کے وقت دیتے ہیں، دوست احباب بھی ہیں، ملازمت بھی ہے، فکر معاش بھی ہے، سارے کام ہیں، لیکن دل اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یہی مطلوب ہے کہ کام دنیا کے چلتے رہیں، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب سے پیدا فرمایا ہے، اسباب کے بغیر کام ہوگا نہیں، تو دنیا کو اسباب سے پیدا فرمایا ہے، کام دنیا کے چلتے رہیں اور دل اللہ کی یاد میں چلتا رہے۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ میں مقیم تھے، کراچی تشریف لائے تو ایئرپورٹ سے کسی گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور ساتھ تھا، تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی گاڑی چلا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاتھ، کہنے لگا ہاتھ اسٹیئرنگ پہ ہیں۔ آنکھیں کہاں ہیں؟ عرض کی حضرت آنکھیں سامنے روڈ پہ ہیں۔ کان کہاں ہیں؟ عرض کی حضرت کان آپ کی سماعت پہ ہیں، آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ پاؤں کہاں ہیں؟ جی پاؤں بریک اور ایکسیلیٹر پہ ہیں۔ فرمایا دل کہاں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے فقیرہ دل کو بھی کسی کام پہ لگاؤ، دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ تو یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے، یہ دل میں نورانیت پیدا کرتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ آج بہت پریشانیاں ہیں نا، بڑے بھی پریشان ہیں، چھوٹے بھی پریشان ہیں، بوڑھے بھی پریشان ہیں۔ اس فقیر کا کئی جگہ پہ جانا آنا ہوتا ہے، جس کو دیکھو پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ہم نے اللہ کو
یاد کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کی نحوست کیا ہوئی؟ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ہمارے دلوں سے اطمینان اٹھ گیا، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے ہم پہ معاشیت کو، رزق کو تنگ کر دیا۔ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس پہ معاشیت کو تنگ کر دیں گے، رزق کو تنگ کر دیں گے، مال کو تنگ کر دیں گے۔ بظاہر تو بہت مال ہوگا لیکن گزارا نہیں ہوگا۔ معاشیت تنگ کا مطلب یہ ہے کہ مال کم نہیں ہوگا، مال بہت ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کتنا مال ہے، تنخواہیں سینکڑوں میں ہوتی تھیں، وہ ہزاروں میں اور لاکھوں میں چلی گئی ہیں۔ پہلے لوگ پیدل چلتے تھے، اب سائیکل کیا، اب تو موٹر سائیکل اور کاریں آ گئی ہیں، ایک سے ایک آسائش آ گئی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ دلوں کا اطمینان ختم ہو گیا، دلوں کا سکون ختم ہو گیا، وہ سزا کے طور پر ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمارے دلوں سے سکون کی نعمت کو اٹھا لی۔ سکون کی نعمت جو ہے یہ مال میں بھی نہیں ہے، اولاد میں بھی نہیں ہے، آسائشوں میں بھی نہیں ہے۔ ہمارے بعض ساتھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو سکون والی نعمت ہے یہ آسائش کے اندر ہے، آسائش میں بھی یہ نعمت نہیں ہے۔ آپ کو کئی پیسے والے ملیں گے، جب بات گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں حضرت میں بہت پریشان ہوں، حالانکہ بظاہر جو ہے آسائشوں میں گھرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے سکون کو آسائش میں نہیں رکھا، سکون کو اولاد میں نہیں رکھا، سکون کو مال میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون کو رکھا تو اپنی یاد کے اندر رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کی یاد کے اندر ہے، اسی لیے درویش ہوگا، کھانے کو نہیں ہوگا، لیکن دل میں اگر اللہ کی یاد ہوگی تو اس کو سکون ہوگا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تمام لوگ جو ہیں 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ الزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عند خال الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
آمین۔ سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جو بھی شخص ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنی دیر بھی مراقبہ ہو، کوشش یہ کرنی ہے کہ خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ خیال آئیں گے ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کی محبت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور میرا دل روشن ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحن اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر۔ میں اور تو سب دل سے مٹا، تو خودی کا پردہ دل سے ہٹا، تو رب کو اپنے جلد منا، تو یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر۔ اللہ اللہ اللہ۔
دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے، تمہارے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی نادانی ہے، نہ کر بل اپنی دولت پر، نہ طاقت پر، نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی، تو کر توبہ، کہاں ہے باپ دادا سب کے جن کی تو نشانی ہے، تو نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، اللہ 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 اللہ
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس پر اپنا خاص رحم اور کرم فرمائیے یا اللہ پاک آپ کے بندے بندیاں آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے زخمیوں کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے یا اللہ پاک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائیے یا اللہ پاک یہ ملک ہم نے آپ سے دین کے نام پہ لیا تھا یا اللہ پاک ہمیں یہاں دین کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.